خداوند کے کلام پاک میں سے آج ہم پڑھیں گے استثنا کی کتاب، اس کا 11 باب، اس کی 1 سے لے کے 4 آیات تک، 11 چیپٹر ورسز 1 till 4۔ خداوند کے کلام پاک میں یہ لکھا ہے، سو تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا اور اس کی شرع اور آئین اور احکام اور فرمانوں پر سدا عمل کرنا۔ اور تم آج کے دن خوب سمجھ لو، کیونکہ میں تمہارے بال بچوں سے کلام نہیں کر رہا ہوں، جن کو نہ تو معلوم ہے اور نہ انہوں نے دیکھا کہ خداوند تمہارے خدا کی تنبیہ اور اس کی عظمت اور زور آور ہاتھ اور بلند بازو سے کیا کیا ہوا، اور مصر کے بیچ کے بادشاہ فرعون اور اس کے ملک کے لوگوں کو کیسے کیسے نشان اور کیسی کرامات دکھائیں، اور اس نے مصر کے لشکر اور ان کے گھوڑوں اور رتھوں کا کیا حال کیا، اور کیسے اس نے بحر کلزم کے پانی میں ان کو غرق کیا جب وہ تمہارا پیچھا کر رہے تھے، اور خداوند نے ان کو کیسا ہلاک کیا کہ آج کے دن تک وہ نابود ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ خداوند کا بہت شکر ہو۔ آئیے خداوند کے سامنے آئیں اور خداوند سے مانگے کہ خداوند اپنے کلام کی گہرائیوں کی سمجھ ہمیں عطا کر، اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے، تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھنے اور اس کو سیکھنے کے قابل ہو جائیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل لانے والا ہو۔ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کا یہ کلام جو اسرائیل کو دیا گیا، یہ سارے وہ کام ہے جو موسیٰ جو ہے واعظ میں خداوند کے لوگوں کو بیان کر رہا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے اس ملک میں جا کے، جو وعدے کی سرزمین ہے، جس کی قسم خداوند نے ان کے باپ دادا سے کھائی۔ لکھا ہے، سو تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا اور اس کی شرع اور آئین اور احکام اور فرمانوں پر سدا عمل کرنا۔ خداوند کا کلام کل، آج اور ابد تک یکساں ہے۔ یہ سب باتیں جو کل اسرائیل کو کہیں گئیں، آج یہ سب باتیں ہم پر بھی لاگو ہوتی ہیں، اور ہمیں بھی ان سب پہ چلنے اور ان کو ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں خداوند نے اس قوم میں شامل کیا ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی قربانی نے، اور جب ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، تو ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ بن جاتے ہیں۔ ہم اس نسل میں انڈائریکٹلی شامل ہو جاتے ہیں جو خداوند کی چنی ہوئی ہے۔ خداوند آج ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کو پورے دل، پوری جان، پوری عقل سے مبارک کہیں اور اس کے حکموں فرمانوں پر عمل کریں۔ وہ ساری باتیں جو ہمارے خداوند کو پسند ہیں، جن سے ہمارا خداوند خوش ہوتا ہے، ہم وہ کریں، نہ کہ ہم وہ چیزیں کریں جس سے دنیا خوش ہوتی ہے، تاکہ ہمارا خداوند ہمیں سرفراز کر سکے، تاکہ ہمارا خداوند ہمیں بلیس کر سکے۔ اور خداوند یہاں پر جو ہے کلام میں لکھا ہے، اور تم آج کے دن خوب سمجھ لو، کیونکہ میں تمہارے بال بچوں سے کلام نہیں کر رہا ہوں، جن کو نہ تو معلوم ہے اور نہ انہوں نے دیکھا کہ خداوند تمہارے خدا کی تنبیہ اور اس کی عظمت اور زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے کیا کیا ہوا۔ یہاں پر خداوند ان لوگوں سے بات نہیں کر رہے جو کچھ جانتے نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں آج جو کلام کو نہیں پڑھتے، کیونکہ کلام سے خداوند ہم سے بات کرتے ہیں، لیکن اس دور میں جب خداوند اسرائیل کو مصر سے نکال کے لائے، خداوند موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، اور وہ لوگوں کے سامنے خداوند کا جلال جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا تھا، اور وہ خداوند کے جلال اور خداوند کے کاموں کو، خداوند کے بلند بازو کو دیکھ چکے تھے، خداوند کی تنبیہ کو محسوس کر چکے تھے جو مصریوں پر آئی تھی۔ وہ ساری وبائیں جو خداوند ایک ایک کر کے اپنے زور بازو کو دکھاتا رہا، وہ سب وہ دیکھ چکے تھے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند ان لوگوں سے بات نہیں کر رہے جو بچے ہیں یا جو جانتے نہیں کہ خداوند نے کیا 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 ہے۔
بلکہ خداوند یہاں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو خداوند کی قدرت کو دیکھ چکے ہیں، جو خداوند کے فضل کو دیکھ چکے ہیں، جو خداوند کی تنبیہ جو مصریوں پر ہوئی دیکھ چکے ہیں، جو خداوند کے بلند بازو کو، اس کی قدرت کو محسوس کر چکے ہیں، اور جو کنٹینیو دیکھتے جا رہے تھے بیابان میں کہ خداوند کس طرح ان کو سنبھال رہے، آسمانی روٹی کھلا کے، چٹانوں سے پانی پلا کر، کبھی ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، سورج سے بچا کے رکھتے تھے خداوند ان کو، خداوند روشنی عطا کرتے تھے اپنے جلال سے۔ سو خداوند یہاں پر جو ہے ان سے توقع کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے جلال کو دیکھ چکے ہیں، جو میری قدرت کو دیکھ چکے ہیں۔ یہ کلام ان کے بچوں سے نہیں کیا جا رہا جو جانتے نہیں تھے کہ مصر میں کیا کیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے تو صرف سنا، لیکن وہ لوگ جن کو خداوند نکال کے لایا سٹارٹنگ میں، انہوں نے تو خود دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ خداوند نے مصر، اس کے بادشاہ اور ان لوگوں کا، فرعون کا کیا حال کیا جب انہوں نے اسرائیل کا پیچھا کیا بحر کلزم میں۔ خداوند نے اس سارے مصر کے لشکر، اس کے گھوڑوں رتھوں کا کیا حال کیا، خداوند نے ان کو غرق کر دیا، خداوند نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں بچایا، لیکن کسی ایک اسرائیلی کو بھی خداوند نے کوئی عذر پہنچنے نہ دیا۔ خداوند نے ان کو اپنے دہنے ہاتھ سے، اپنی قدرت والے ہاتھ سے بحر کلزم کو پار کرایا، سمندر کے 2 حصے کر کے۔ لیکن جب دشمن کی فوجیں آئیں، جب فرعون اور اس کے رتھ آئے، تو خداوند نے دوبارہ سمندر کو بحال کر دیا، اور وہ اپنے رتھوں سمیت، گھوڑوں سمیت غرق ہو گئے سمندر میں۔ خداوند نے اپنے جلال کو دکھایا کہ خداوند اپنے لوگوں کی طرف سے جنگ کرتے ہیں، خداوند اپنے لوگوں کو خود اٹھاتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں، خداوند پہاڑوں کو میدان کر دیتے ہیں، خداوند سمندروں کو 2 حصے کر دیتے ہیں، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں۔ آسمان اور زمین کے کل اختیار خداوند کا ہے، وہی آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ اور جب ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کا نام لے کے کچھ بھی مانگتے ہیں تو آج ہمیں دیا جاتا ہے، ہم پاتے ہیں۔ اب تو ہم اس فضل کے دور میں ہیں جب خداوند یسوع مسیح نے ہمارے سارے گناہوں کو بھی اٹھا لیا ہے۔ اب تو صرف ہمیں اپنے خداوند کی پیروی کرنی ہے، اس کے حکموں پر چلنا ہے، کیونکہ یہی حکم ہے کہ ہم اپنے پورے دل، پوری جان اور پوری عقل سے اپنے خداوند کے ساتھ رہیں اور اس کو مبارک کہیں اور اس سے محبت رکھیں، اور اس سے پہلے کسی اور چیز سے، کسی اور شخص سے محبت نہ رکھیں، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں، اس کے بندوں سے اپنی مانند محبت رکھیں، جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ ہم ان کے لیے بھی چاہیں۔ اور جب ہم دوسروں سے اپنی مانند محبت رکھتے ہیں تو پھر ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور کسی کے لیے برا سوچ اور برا کر نہیں سکتے، کیونکہ ہم اپنے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتے۔ تو پھر جب ہم اپنی مانند دوسروں کے لیے سوچیں گے تو پھر ہم کیسے کسی کے لیے برا سوچ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ سو خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں بڑی برکت دے، اور ہم اپنے خداوند سے محبت رکھیں اور اس کے آئین اور اس کے حکم اور اس کے فرمانوں پر عمل کریں۔